اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام الفیل کے ماہ ربیع الاول، جسے ربیع الانوار بھی کہا جاتا ہے، 12 کو پیر کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر طلوع ہوئی۔ اس تاریخ ولادت پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے۔ بطحائے مکہ کے بیت عریق میں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزا نے اپنے رخت جگر عبداللہ ذبیحہ کا نکاح وہب عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کعب کی صاحبزادی آمنہ سے کر دیا، جو سیرت میں نہایت پاک دامن، صورت میں بڑی خوش خلق عورت تھی۔ عبداللہ کے ذبیحہ لقب قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، جس کو سن کر کان خط اٹھاتے اور جس کے ذکر کا دل شوق رکھتے ہیں۔ اس کا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم انوار نبوت سے دور نہ ہونے پائیں۔ بنو جرہم نے اپنی ظلم و شکست کے بعد مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ ایسا انہوں نے اپنے دشمن سے بدلے کی غرض سے کیا، جنہوں نے اسے جنگ کر کے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ چنانچہ شیبہ الحمد عبد المطلب کے عہد تک بحیرہ زمزم بے نشان رہا۔ بالآخر خواب میں انہیں بحیرہ زمزم کا مقام بتایا گیا، لہٰذا انہوں نے اس کی دوبارہ کھدائی کا کام کیا، جس سے قریش نے ان کو منع کر دیا۔ اس وقت حارث کے علاوہ عبد المطلب کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو اس مقصد تک پہنچنے میں ان کی مدد کرتا۔ چنانچہ عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے 10 بیٹے عطا کریں جو ان کی حفاظت و عنایت کریں تو ایک بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے تو انہوں نے اپنی نظر پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ بیٹوں میں قرہ ڈالا جو عبداللہ کے نام نکل آیا۔ چنانچہ انہوں نے کعبہ کے پاس عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، مگر قریش نے ان کو روک دیا اور مشورہ دیا کہ مدینے میں کسی عرافہ سے اس مسئلے کی بابت دریافت کریں جو بیٹے کو ذبح کرنے کے متعلق بتائے۔ اس عرافہ نے عبد المطلب سے کہا، آپ 10 اونٹ کھڑے کریں۔ اس کے نزدیک ایک شخص کی دیت 10 اونٹ تھی اور عبداللہ اور اونٹوں کے نام قرہ ڈالیں۔ قرہ عبداللہ کے نام پر نکلا، 10 اونٹ کا مزید اضافہ کر دیا، اور اگر اونٹ کا نام نکل آیا تو اس کو عبداللہ کی جگہ ذبح کر دیں، اللہ راضی ہو جائیں گے اور تمہارے بیٹے کو نجات دیں گے۔ چنانچہ قریش کعبے میں جمع ہو گئے، اونٹوں اور قرہ انداز کو لایا گیا، جبکہ عبداللہ کعبہ کے ساتھ ہی حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ عبد المطلب اور قرہ انداز نام نکال رہا تھا۔ جب بھی عبداللہ کا نام آتا 10 اونٹ مزید شامل کرتے، حتیٰ کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ ہر دفعہ عبد المطلب کعبہ کے قریب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے۔ قریش کے ایک آدمی نے کہا، عبد المطلب، آپ کے رب کی رضا مکمل ہو چکی۔ مگر عبد المطلب نے کہا، قرہ انداز 3 مرتبہ مزید نام ڈالے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، ہر دفعہ اونٹ ہی کا نام نکل آیا۔ تب جا کر عبد المطلب راضی ہوئے، اونٹوں کو ذبح کر کے وہیں رکھ دیا، جن سے انسان اور حیوان کو نہیں روکا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو نجات دلائی۔ الحمدللہ، عبد المطلب کے یہ بیٹے جناب عبداللہ ہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ عبداللہ کے ذبیح لقب ہونے کا سبب یہی واقعہ ہے۔ عبد المطلب کو آپ دیگر بیٹوں سے زیادہ محبوب تھے۔ اس عجیب حادثے نے ان کی محبت میں اور اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بحیرہ زمزم کی دوبارہ کھدائی کا اعزاز بھی بخش دیا۔ قریش نے اس کھدائی میں آپ کی دوبارہ موافقت کی۔ یہ موافقت بھی عبد المطلب کے حق میں نشانی تھی، کیونکہ قریش نے جب آپ کو کنواں کھودنے سے منع کیا اور آپ نے اسے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا، ہم اپنا فیصلہ چکانے ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں جو بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور شام کے علاقے میں رہتی تھی۔ چنانچہ اس کی جانب چل دیے۔ سفر کے دوران راستے میں انہیں پانی ختم ہونے کی وجہ سے شدید پیاس کا احساس ہوا، حتیٰ کہ وہ ہلاک ہونے کے قریب ہو گئے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے عبد المطلب بھی انہی کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ قریش نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کے سامنے اسے تسلیم خم کر دیا، اس پر راضی ہو گئے کہ زمزم کا کنواں تنہا عبد المطلب ہی کھودیں گے اور اہل مکہ میں سے کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ اسباق اور نتائج۔ سیرت محترمہ کی گوشے کے اسباق و نتائج درج ذیل ہیں۔ عبد المطلب کا اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا، جو اس کی بات کی دلیل ہے، مشرکین عرب بے دین نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رب، خالق، رازق اور مدبر تسلیم کرتے تھے۔ قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔ عبد المطلب نے وسیلہ سفارش کے لیے حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، اور شیطان نے جاہل مسلمانوں کو بھی اس پر لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بعض کرامات کا اعزاز بخشا، مثلاً خواب میں بحیرہ زمزم دکھانا اور اس کی کھدائی کروانا۔
ان کی اونی کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا جاری ہونا، قرے کا عبداللہ کی بجائے ان کے نام نکل آنا، قرآن دادی کے برابر جاری رہنا، حتیٰ کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی۔ یہ کسی شخص کی دیت کا ابتدائی تقرر تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، چنانچہ ایک مرد کی دیت 100 اونٹ اور عورت کی دیت اس سے نصف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام